کہ ہر نماز کے بعد چھوٹا کہے بڑا کہے مرد کہے عورت کہے وطن میں ہو سفر میں ہو حضر میں ہو یہ سب کے لیے قربت خدا کا وسیلہ ہے. کوئی عمل خدا کا یا رسول کا بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اور اس نسخہ کیمیا میں اتنا اثر ہے کہ جسمانی طاقت بھی نصیب ہوتی ہے روحانی طاقت بھی نصیب ہوتی ہے. اور اگر صرف اس تسبیح کو کوئی پورے اخلاص کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ کہتا رہے ملائکہ اس کی زندگی کے کاموں کو آ کر انجام دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نے فرمایا اے علی تمہاری محبت نہیں رکھے گا مگر وہ جو مومن ہوگا, تم سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ دور پیغمبر میں کیا عبارت, دور پیغمبر میں, عصر پیغمبر میں, عہد پیغمبر میں, حضور کے عہد میں, حضور کے حین حیات ظاہری, ورنہ ہمارے تو آج بھی حضور حیات ہے. حضور کے حین حیات ہمارا یہ طریقہ تھا کہ آپس میں یہ سمجھنے کے لیے کہ کون منافق ہے علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. مقیاس و معیار استعمال کیا ہے, قائم تو پیغمبر نے کیا ہے. سب سے پہلے یہ عمل صحابہ نے کیا خود آپس میں ایک دوسرے کے دل کا سراغ لینے کے لیے. دیکھیں تو صحیح, سراغ کس چیز کا لیتے تھے؟ ایمان کا, مگر ذکر اللہ کا نہیں کرتے تھے, علی کا کرتے تھے. یہ جاننے کے لیے کہ اللہ والا ہے یا نہیں ذکر علی کا کرتے تھے. ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے درمیان منافق کون ہے مومن کون ہے ہم علی کا ذکر کرتے تھے. اور ہمیں اپنے اگر صحابہ یہ کرتے تھے تو آج تک جو ہم کر رہے ہیں ہم تو سیرت صحابہ پر عمل کر رہے ہیں. یعنی یہ عجیب منطق ہے, کہیں تو آپ شرط لگاتے ہیں کہ صحابہ کی سیرت پر عمل کیا جائے, اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو حکومت سے محروم کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس سے بھی ناراض رہتے ہیں. تو عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خود نظر نہیں آتی مگر باطن کو دکھا دیتی ہیں. سبحان اللہ. یہ روشنی جو آنکھوں سے نظر آتی ہے یہ باطن کو نہیں دکھاتی, اور ایکس ریز جو ہیں وہ خود نظر آتی ہی نہیں مگر باطن کو دکھا دیتی ہیں. اور حب علی کی تو شان یہ کہ نظر بھی آتی ہے اور نہیں بھی آتی, ظاہر کو بھی دکھاتی ہے باطن کو بھی دکھاتی ہے. یہ وہ ہیں کہ ان کے محضر میں آ جاؤ تو ذروں کی تسبیح سنائی دیتی ہے. ذرے جب یہ کہتے ہیں سبحان اللہ پوری کائنات کہتی ہے سبحان اللہ. جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پوری کائنات کہتی ہے لا الہ الا اللہ. جب یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے اللہ اکبر. جو کہا گیا الحمد للہ یہ صرف ایک مبتدا خبر نہیں ہے, یہ ایک جملہ نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. الحمد للہ خود بیان ہے, خود آپ اپنی دلیل. کیسے؟ جب کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. توجہ رکھیے گا اس لطیف بحث کو سمجھیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یہ بیان خود آپ اپنی دلیل ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. تو اگر یہ منطقی حس بیدار ہے, یہ منطقی شعور بیدار ہے تو سمجھیے اللہ کہہ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. پیغمبر جب بار بار علی کا نام لیتے ہیں
حضرت علی ہیں کہ ان کی مثال دی جائے. صلوات پڑھ دے محمد. کچھ ایسی پوٹنسیز ہوتی ہیں کہ جو بنا کے رکھ دی جاتی ہیں کہ یہ چھوٹے بڑے مرد عورت سب استعمال کر سکتے ہیں, زندگی کے لیے فائدہ بخش ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ مثال یاد رہے گی. تو یہ جتنے ذکر ہیں ان تمام ذکروں میں تعداد ہے. اس تعداد میں ان شرائط میں ان آداب کے ساتھ ذکر کرو گے یہ آثار حاصل ہوں گے. مگر ایک خاص پوٹنسی رسول اللہ نے بنا کے دے دی کہ ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر, 33 بار الحمدللہ, 33 بار سبحان اللہ کہو. چھوٹا کہے, بڑا کہے, مرد کہے, عورت کہے, وطن میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, یہ سب کے لیے قربت خدا کا وسیلہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. جو لوگ علم الاعداد اور علم جبر اور علم باطن سے, علوم باطنیہ سے آشنا ہیں, ان سے پوچھئے گا کہ اسرار کیا ہیں کہ اللہ اکبر کو 34 بار رکھا گیا. کیا سر ہے, کیا راز ہے, اس عدد میں کیا راز ہے. یہ الحمدللہ 33 بار کیوں, سبحان اللہ 33 بار کیوں, یہ ترتیب کیوں, یہ 34 اور 33 یہ کیا تقسیم ہے. اس میں کوئی راز ہے یا یوں ہی کوئی عمل خدا کا یا رسول کا بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اور اس نسخہ کیمیا میں اتنا اثر ہے کہ جسمانی طاقت بھی نصیب ہوتی ہے, روحانی طاقت بھی نصیب ہوتی ہے. اور اگر صرف اس تسبیح کو کوئی پورے اخلاص کے ساتھ, پورے آداب کے ساتھ کہتا رہے, ملائکہ اس کی زندگی کے کاموں کو آ کر انجام دیتے ہیں. ملائکہ مدد کرتے ہیں. یہ تسبیح پروردگار کرنے والا مومن ہے, ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہمارے رب کی تسبیح کرنے والا بندہ ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ ہمارے اللہ کی, ہمارے معبود کی تسبیح کرنے والا ہے, ہمیں اس پہ سایہ کرنا چاہیے, ہمیں اس کے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے, ہمیں اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے, ہمیں اس کے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ جس جگہ بیٹھ کے تسبیح کرتا ہے وہاں ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. ملائکہ خود رضاکارانہ طور پر, وہ عامل اور ہیں جو تسخیر کرتے ہیں. یہ نسخہ وہ ہے جہاں تسخیر ہوتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. اب قرآن پڑھیے گا, ہر لفظ بیان بھی ہے, دلیل بھی. یہ جو کہا الحمدللہ, اس کی 4-5 دلیلیں دیتا چلا گیا پروردگار. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. پہلی دلیل. رب العالمین, کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. یہ بیان نہیں, دلیل ہے. جو رب العالمین ہوگا وہ ذات ایسی ہوگی کہ تمام تعریفیں اس میں پائی جائیں گی. ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی ذات رب العالمین ہو جس میں صفات نہ ہو, جو لائق ستائش نہ ہو, یا بعض صفات ہو بعض نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ رب العالمین جو ہے یہ دلیل ہے الحمدللہ کی, بیان نہیں ہے. الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بار الرحمن الرحیم آ گیا تھا, اب یہ دوبارہ کیوں آیا؟ دلیل ہے, اور ایسی قوی دلیل ہے کہ دوہرا کے کہنا پڑ رہا ہے. جو دلیل اہم ہوتی ہے وہ دلیل بار بار دہرائی جاتی ہے. تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے, اس لیے کہ وہ رحیم ہے. آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سمجھ کے گزر جاتے ہیں, کیسا روانی سے گزر جاتے ہیں. ہر کلمہ دلیل ہے. یہ ہے قرآن و برہان کا رشتہ.
قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ، یہ قرآن بھی ہے، برہان بھی ہے، عرفان بھی ہے. رب العالمین بیان بھی ہے، برہان بھی ہے، عرفان بھی ہے. الرحمن الرحیم قرآن بھی ہے، برہان بھی ہے، عرفان بھی ہے. مالک یوم الدین، یہ الحمدللہ کی دلیل ہے. جو تمام تعریفوں کا مستحق نہ ہو وہ مالک یوم الدین نہیں ہو سکتا. وہ مالک یوم الدین ہے، اس لیے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. مبتدا خبر ہے، خبر مبتدا، بیان دلیل ہے، دلیل ہی بیان. یہ صنعت کلام معجزہ ہے، یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے، خالق بشر کا کام ہے.